حضرت جی ایک انجینئر ہے علی مرزا، اس نے آیات کے ترجمے میں 3 قسمیں بیان کی کہ صحابہ اول میں ایمان لائے، اللہ راضی تھا، مہاجرین کہتے تھے کہا ملا جلے تھے، انکار میں کہتا تھا ان سے راضی نہیں ہے، مجھے بتائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انجینئر علی مرزا عالم نہیں ہے، صرف انجینئر ہے۔ انجینئر ہوتا اور عالم بھی ہوتا تو بہت اچھی بات تھی، لیکن وہ عالم نہیں ہے۔ ہمارے علماء میں کوئی انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، مثلا حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ تو ہمیں انجینئر مرزا پہ اعتراض اس وقت تک نہ ہوتا جب تک یہ عالم بن جائے۔ یہ عالم نہیں ہے، جسٹ انجینئر ہے۔ انجینئر کا کام مسئلے بتانا نہیں ہوتا، انجینئر کا کام تھلی سیدھی کرنا ہوتی ہے، گلی سیدھی کرنا ہوتی ہے، اسٹرکچر قائم کرنا ہوتا ہے، تعمیر بتانا ہوتی ہے، بھی کندھی سنگھی ہے کہ ڈنگی ہے، یہ بتانا ہوتا ہے۔ دیوار ٹیڑھی یا سیدھی، لوگ اس سے مسئلے پوچھتے ہیں اور اس بے وقوف کو ذلو فاضلو بنایا ہوا ہے۔ اس انجینئر میں اتنی بھی جرت نہیں ہے جتنی میری یہ ہاتھ کی انگلی کا پورا ہے، اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ اہل علم سے بات کر پائے۔ اس کے چیلے ہم سے رابطے میں انہیں کہتا ہوں اپنے گرو کو لاؤ ہم سے بات کرے، 2 4 پہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اجی نہیں، انجینئر صاحب کہتے ہیں مناظروں سے فائدہ نہیں ہے، تو پھر دین کے خلاف بھونکنے سے فائدہ ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ صحابہ اور اہل بیت پر تم غب غب کرو، یہ فائدہ ہے؟ اور پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پر تم اپنی انگلیاں چلاؤ، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کو ظالمہ کہو اور حضرت معاویہ کے خلاف بک بک کرتے رہیں، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عجیب یہ معاملات ہیں تمہارے۔ یہ انجینئر کا کام ہے۔ اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مہاجرین و انصار کی ویلیو کیا ہے۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں مہاجرین کی بات رکھتا ہوں۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، قرآن کہتا ہے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور پاک کے دین کے لیے مال بھی چھوڑ دیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا۔ اور انصار کون ہے؟ جو مدینہ میں رسول اللہ پر ایمان لائے۔ اور انصار اور مہاجرین، ہجرت سے پہلے والے مہاجرین، ہجرت کے بعد والے باقی، اور مدینہ والے انصار۔ سورۃ حدید آیت نمبر 10۔ رب کریم نے ان تمام صحابہ کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں حیران ہوں، انجینئر کو ایک بات نظر آتی ہے، قرآن کریم کے دوسرے معاملات میں اس کو کہیں نظر نہیں آتا۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں سورت نمبر 57 سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 پڑھ رہا ہوں۔ رب کریم سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں ان صحابہ کے لیے فرماتے ہیں، فرمایا لوگو یاد رکھو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جان خرچ کی اور جہاد کیا، ان کا رتبہ بہت بڑا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، ان کا درجہ پہلے والوں کا درجہ بڑا ہے۔ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو ان کے بعد ایمان لائے اور جہاد کیا، ان کا رتبہ ان سے کم ہے۔ لیکن وہ جہاد کرنے والا مجاہد ہو، ہجرت کرنے والا مہاجر ہو، یا ہجرت کے بعد ایمان لانے والا ہو، یا پیغمبر کا انصاری مدینے والا ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پیغمبر کے تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ جاہل صحابہ کرام کے لیے آیت اٹھا کر جی اس میں داخل جی اس میں خارج، بوتھی ویکھو تے اپنی گل ویکھو۔ آدمی فوت ہو جائے اس کی تعزیت میں لوگ کلخانی 40واں کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت حضور کی موجودگی میں فوت ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے نہ کل کی ہے، نہ 40واں کیا، نہ 7واں کیا، نہ جمعرات کی ہے، نہ باقی معاملات کی ہیں۔ حضرت رسول اللہ کی پہلی بیٹی حضرت زینب، دوسری بیٹی حضرت رقیہ، تیسری بیٹی ام کلثوم، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں حضور کی۔ 3 صاحبزادے ہیں، ایک کا نام قاسم ہے، ایک کا نام طیب ہے، اور ایک کا نام ابراہیم ہے۔ طیب کے 5 نام ہیں، طیب، طاہر، مطیب، مطہر، 5 نام ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں بیٹے زیادہ ہیں۔ بیٹا ایک ہے، نام زیادہ ہے، کیونکہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ تو 3 صاحبزادے، قاسم، طیب اور ابراہیم، اور 4 صاحبزادیاں، 3 اور 4 7 بنتے ہیں۔ پیغمبر کی 7 اولادیں ہیں، 6 حضور پاک کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے اپنی کسی اولاد میں کسی بیٹی بیٹے کی وفات پہ نہ کل کی ہے، نہ جمعرات کی ہے، نہ 7واں کی ہے، نہ 40واں کی ہے، نہ سالانہ عرس کیا ہے۔ پیغمبر کریم سے ثابت نہیں ہے، نہ حضور کے صحابہ، نہ حضور کی اہل بیت سے۔
آپ کا بندہ فوت ہو گیا، پڑھ پڑھ کے جتنا بخشو بخشو۔ یہ کلوں کی ترتیب کہاں سے نکلی؟ یہ 7ویں کی ترتیب کہاں سے آئی؟ جمعراتیں کہاں سے آئی؟ 40ویں کہاں سے آئی؟ شریعت کی ترتیب نہیں ہے، یہ اپنی رسم، اپنے رواج، اپنے معاملات ہیں، تو اپنے آپ کے ہوں گے۔ خدا کے لیے سے شریعت کے متھے نہ مارو۔ شریعت کہتی ہے جب بھی چاہو پڑھ کے بخش دو، اور یہاں یہ ہے جی کل نہیں پڑھے تو بندہ نہیں بخشا جائے گا، اور خدا کا بندہ تو کل تیسرے دن پڑھتا ہے۔ جب بندہ گرفتار ہو جائے فوراً رہا کراتے ہیں، فوت ہو جائے ہو سکتا ہے فوراً عذاب ہو، ابھی سے پڑھنا شروع کر دے تو 3 دن کے بعد لگا ہوا ہے۔ یہ ترتیبیں شریعت کی نہیں ہیں۔ حضرت جی فرمائیے میلاد کی شریعت۔ میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو کہتے ہیں۔ پیدائش کو سب مانتے ہیں، پیدائش کو ہم مانتے ہیں۔ جو پیغمبر کی پیدائش کا قائل نہیں ہے وہ بے ایمان ہے۔ لیکن پیدائش پر یہ جو بھنگڑے ڈلتے ہیں، پیدائش پر یہ جو باقی غیر شرعی خرافات اور رسومات ہوتی ہیں، یہ پیغمبر کے زندگی میں یہ دن 62 سے 63 مرتبہ آیا ہے۔ حضور نے نہ کبھی حکم کیا نہ کبھی آگے معاملہ ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، قرآن میں ہے کہ نیکی پر خوش ہو جاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا، حضور کی آمد پہ ہم خوش ہیں، جو خوش نہیں ہے وہ بے ایمان ہے۔ خوش ہو جاؤ ہے، خوشی مناؤ نہیں ہے۔ مناؤ کی دلیل چاہیے، خوش ہو جانا تو ہر مسلمان کا کام ہے۔ آپ رمضان کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں یا خوشی مناتے ہیں؟ ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ آپ جو رمضان کی آمد پہ ڈھول بجائیں اور خوش منانے کی بات کریں تو دلیل تو آپ سے لی جائے گی نا، تو دلیل دکھا دیں۔ دلیل ہے نہیں، نہ حضور نے کیا، نہ صحابہ نے، نہ اہل بیت نے، تو فائدہ خوش ہونا اور ہے، خوشی منانا اور ہے۔ منانے کے لیے دلیل چاہیے بھائی۔ حضرت جی میں حنفی ہوں اور فرض نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں۔ کچھ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا ثابت نہیں ہے۔ حضرت جی قرآن و سنت سے وضاحت کر دیں۔ فرائض کے بعد دعا کو ثبوت، یوٹیوب پر میرا بیان موجود ہے، میں نے آیات بھی، احادیث بھی، صحابہ کے اقوال اور فتاوی بھی دیے ہیں۔ 12 منٹ کا آپ مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں اور دعا بعد الفرائض لکھیں، آپ کو پورا کلپ مل جائے گا۔ اس میں آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث بھی مل جائے گی، تفسیر ابن کثیر کا حوالہ بھی مل جائے گا، بہقی کا حوالہ بھی مل جائے گا، قواعد فی علوم الحدیث کا حوالہ بھی مل جائے گا، اعلاء السنن کا حوالہ بھی مل جائے گا، امام رزین کا حوالہ بھی مل جائے گا۔ ان سب میں ثابت ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد دعا فرماتے تھے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اونچی کہاں سے ثابت ہے؟ تو بھائی نماز کے بعد کی دعا ہے اللہم انت السلام، پڑھتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ تو حضور پاک نے اگر اونچی نہ پڑھی تو صحابہ کو پتہ کیسے چلا؟ اونچی پڑھی ہے تو پتہ چلا ہے نا بھائی۔ اور اگلی بات کہ یہ دعا مانگنا کوئی فرض نہیں ہے، یہ ایک اچھا طریقہ ہے، مسنون کام ہے، آپ مانگ لیں۔ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں پوری تفصیل سے 3 صفحے اس کی دلائل پہ خرچ کیے ہیں۔ اگر آپ کے اہل حدیث دوست کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی تو اس کے علم کی کمی ہے، اسے مزید مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو ملے نہیں اس کا حوالہ تو اس سے حوالہ نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بھئی میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے یہاں پر شربت مثال ہے نہیں ملا تو اس کا کیا معنی ہے؟ ان کے گھر میں چینی ختم ہے، شربت ہے ہی نہیں اس کائنات پر۔ مجھے دودھ نہیں ملا، اس کا کیا معنی ہے؟ یہاں کی بھینسیں دودھ سکھا گئی ہیں۔ تو بھائی کسی کو حوالہ نہیں ملا تو اس کا کیا مطلب؟ کتابوں سے علم ان کا ہو گیا، ختم ہو گیا؟ اس کو چاہیے کسی دوسرے سے علم لے لے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم پر کوئی نہ کوئی عالم کی دلائل موجود ہوتے ہیں۔ نوجوان نسل انجینئر مرزا سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا دیں۔ یار متاثر نہیں ہو رہے، دیندار طبقہ نہیں ہو رہا، بے دین ہو رہے ہیں۔ دیندار کو پتہ ہے دین انجینئر سے نہیں عالم سے ملتا ہے، اس لیے وہ متاثر نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں کبھی آپ موچی سے دوائی لینے گئے ہیں؟ ایک موچی دوائی دینا شروع کر دے تو آپ اس سے لینا شروع کریں گے؟ ہاں جی اس موچی کا رد کرے، رد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی کملا تے یملا ہے کہ کھوتی نو ہاتھ لایا موچی تو دوائی لے سی۔ بھئی موچی سے دوائی کیوں لیں گے؟ اس کا کام ہی نہیں ہے، دوائی ڈاکٹر سے لیں گے۔ تو بھئی انجینئر سے مسئلے کیوں پوچھیں؟ وہ عالم تو ہے نہیں، وہ تو جسٹ انجینئر ہے، ان کا کام تھلی سیدھی کرنا، گلی سیدھی کرنا ہے، وہی پوچھیں۔ اس کے باوجود بھی کوئی اسی سے جا کر دین کے مسئلے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب۔ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تمہارا اپنا ہی کام ہے، جو چاہو کرتے پھرو، پھر سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت جی نماز جنازہ کے بعد دعا میں ایک عالم دین کہتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھو تو اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔ دیکھو حضرت جی اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں گے تو نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، مشکات میں پڑھی ہے، اور ٹاپ کر کے مشکات کو ہم نے پاس کیا ہے، تو ہمیں سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء،
جب تم میت پر نماز پڑھنے لگو، یہ اذا ماضی پہ داخل ہے، پڑھ چکو مانا نہیں ہے چاچے، جب پڑھنے لگو اس وقت پڑھ چکو. اگر یوں ماضی کا کام ہے تو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پھر قرآن میں جو آیا ہے نا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کرو، تو پھر تم یہ ترجمہ کرو جب تم نماز پڑھ چکو تو وضو کر لو. سادھے بندے از اور اذا کے معنی کا فرق، پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے صیغے کا فرق بھی نہیں آتا کہ ماضی حال مستقبل کا کیا معنی ہے. اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھنے لگو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو. ریاکاری کے لیے جنازے میں نہ جاؤ کہ اگلی صف میں مجھے دیکھیں، تم چھپ کر ٹھہرو، اخلاص کے ساتھ مانگو. اسی لیے تو کہتے ہیں جنازے کی آخری صف کا ثواب پہلی صف سے بہت زیادہ ہے کہ وہاں ریاکاری کم ہوتی ہے. تو بھئی یہ مراد ہے، اور یہ میری مراد نہیں ہے. جس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے سنن ابن ماجہ میں، امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ نے اوپر باب یہی لکھا ہے کہ نماز جنازے والی دعا مراد ہے، اس سے سلام کے بعد والی نہیں ہے. اور اگر تو سلام کے بعد دعا مانگتا ہے تو میرا بھی ایک سوال حل کر دے، خدا کی قسم میں تمہیں گھڑی تحفہ دوں گا. مکہ مکرمہ سے مجھے تیسرے سسر نے گھڑی ہدیہ دی ہے، میں اس ہدیہ میں تمہیں پیش کروں گا. تم ہنسنے لگے ہو، گھڑی پہ نہیں ہنسے. تم جس چیز پہ ہنسے ہو یہ شاہ صاحب بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو بھائی تم بھی، میرے سسر صاحب نے مجھے دیے، وہ آج کل بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ ان کی نسلوں سے دین کی خدمت لے. مجھے کہتے رہتے ہیں کہ جب تو گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، میرے لیے دعا کیا کریں. تو ہمارے آج صاحب کے لیے آپ سب دعا کریں، اللہ پاک ان سے دین کا کام لے، ان سے نسلوں سے کام لے. آمین تو کہہ دو. کوئی بیویاں نہیں سن رہی بھی تیسرے صف سسر کے لیے دعا کیا تمہیں ماریں گی، مارتی وارتی کوئی نہیں ہے، آمین کہہ دو. لوگ ایک کر کے بیٹھے ہیں، دوسری دلال نہ چاہیں، مولوی دیکھ کے نہ چھوک لیا تو گھر کی منہ بھی کھانا ہے. تو میرے دوستو ایک سوال میرا بھی حل کر لو. اگر نماز جنازہ کے سلام کے بعد دعا ہے، مجھے کوئی ساتھی پین دکھا دے کسی کے پاس، جزاک اللہ. اس طرح یوں پین لیں اور ایک کاغذ لیں. بڑے سے بڑے مولوی صاحب جو کہیں نا نماز جنازہ کے بعد دعا ہے، یوں پین کاغذ لے کر اس کے پاس یوں سامنے رکھ دیں. انہیں کہا حضرت مولانا اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین بھی کہہ دو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ ہماری ایک ٹینشن ختم کر دیں، ٹینشن فری کر دیں، ایک مسئلے کا حل کر دیں. ادھر لکھ کے دے دیں حضور علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی، وہ لفظ ادھر لکھ دیں، ہم ابھی سے مانگنا شروع کر دیں گے. اس دھرتی پر، اس 7 بر اعظم میں 6 بر اعظم میں مخلوق ہے، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر کسی ماں کی کوکھ نے وہ مولوی نہیں جنا جو پیغمبر کے سلام کے دعا کے بعد، نماز جنازہ کے سلام کے بعد والی دعا کے لفظ لکھ دے. ہے ہی کوئی نہیں. حضور نے مانگے ہوتے تو لفظ ہوتے. اور مسجد آتے ہو کون سے لفظ سے دعا مانگتے ہو؟ اللہم افتح لی، میں لکھ دیتا ہوں، میں ثبوت دکھاتا ہوں. نکلتے ہو تو اللہم انی اسالک، میں حدیث سے دکھاتا ہوں، صحیح مسلم سے حضور پاک نے پڑھی ہے. سوتے اٹھتے جاگتے آتے جاتے وقت کی دعائیں ہم لکھ دیتے ہیں، حضور نے مانگی ہم کتابوں سے دکھاتے ہیں. جرت کرے وہ آدمی جو کہتا ہے میں پیغمبر کی حدیث دکھاؤں گا، وہ ادھر لفظ دکھا دے، خدا کی قسم ہم مان جائیں گے. گھڑی تحفہ بھی دیں گے، بڑی اوکھی گھڑی ہے یہ، ہے ہم یہ تحفہ بھی دیں گے آپ کو. تو آپ بسم اللہ کریں. مولوی کیا کہیں گے؟ لفظ تو کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائی جب لفظ کوئی نہیں ہے تو امت کو لڑایا کیوں ہے؟ تو کہتا بھی حضور نے نہیں مانگی، تمہاری مرضی ہے مانگو یا نہ مانگو، میں دیکھتا کہ کوئی مانگتا ہے. پھر کہتا بھی حضور نے نہیں مانگی. حضور نے مانگی ہوتے تو لفظ ہوتے. اس دھرتی پہ حضور کے لفظ ثابت نہیں کیا جا سکتے کیونکہ حضور نے مانگی نہیں. مولا جی کے پاس علم ختم ہو جائے گا، دلیل نہیں آئے گی آگے جب لفظ ہی نہیں ہے. تو انہیں کہا جب لفظ نہیں ہے تو پھر کیوں مانگتے ہو؟ پھر ایک لنگڑی دلیل لائیں گے. وہ کیا ہے؟ مانگنے میں حرج کیا ہے؟ ایسے کہتے بہت ہی ویکھن دی ہوندی اس وقت دلاں دی. حرج کیا ہے؟ دعا مانگ رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے. جی ہاں، پورے باتیں ان کی شروع ہو جاتی ہیں. پھر دوبارہ ہاتھ پکڑے مالی صاحب کے. مالی صاحب غصہ نہ کریں، تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں، کول اپ ہو جائیں. ایک مسئلہ بتا دیں، جو کام حضور نے نہیں کیا آپ کر رہے ہیں تو ساتھ یہ کہا کریں کہ بھائی یہ میں کر رہا ہوں، حضور نے نہیں کیا، یہ فرما دیا کریں، یہ بات کر لیا کریں. یہ تو بتا دینا سر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مولوی علی دعا ہے، حضور علی کوئی نہیں. یہ بھی کہہ دیا کریں، ساتھ کہیں نیکی کا کام کر رہا ہوں، دعا ہے مانگ لو، حضور نے نہیں مانگی، حضور سے ثابت نہیں، یہ کہہ دیا کریں. پھر میں ویکھدا تے لوگ تواڈی نیکی مندن،
پھر میں دیکھوں گا کہ لوگ اس کو نیکی کہتے ہیں. اے خدا کے بندے، یہ نیکی تب نیکی جب حضور نے کی ہوتی. کیوں؟ آؤ میں تمہیں ایک بات کرتا ہوں. سجدہ کرنا نیکی ہے یا نہیں ہے؟ بولتے نہیں ہو یار. تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو؟ یہ تھک کے بیٹھے ہاتھ کھڑے کریں. شکر بچے دا ہاتھ مولوی تھلے کی تب یار نہ چکی. توجہ رکھو میرے دوستو، اگر سجدہ نیکی ہے اور یقیناً ہے تو صبح نماز میں آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، کتنے سجدے کرتے ہیں؟ گن لو، گن لو. پڑھتے ہوئے فجر نماز پڑھتے ہوئے ہیں؟ مولوی صاحب سچ دسو اتنا رش ہوتا فجر دی نماز؟ یہ تو مسیت آدھے بیٹھے پڑھتے ہیں، نہ پڑھانے لے کتن والے. اور خدا کے بندے صبح فرض نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ 4. آپ 5 کیا کرو. جو مولوی صاحب کہنا کہ نیکی ہے، حرج کیا ہے، اسے کہ 5 سجدے کیا کر نماز میں، فجر صبح کی نماز میں. کرے گا؟ کیوں نہیں کرتا؟ نیکی ہے، سجدہ ہے. 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ بڑھ جائے گا، ایک سجدہ اور بڑھ جائے گا. اور یاد رکھنا سجدے سے انکار نہ کرنا. ایک انکار کیا تھا اس نے سجدے سے، اللہ نے وہاں سے اس کو نکال دیا. سجان دے کو ہاں فخرج منہا فإنک رجیم. آج قرآن سے پہلے اس پر لعنت کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کے لیے پہلے پڑھ. اس نے بھی سجدے کا انکار کیا تھا. مولوی صاحب تو 5 سجدے کر، انکار نہ کرنا کہ کم اور خراب نہ ہو بنے. تو مولوی جی کا ایک ہی جواب ہوگا جو اس کا جواب ہو جائے گا. مولوی کہے گا سجدہ نیکی ہے، اچھی بات ہے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کا ثواب بڑھ جائے گا. لیکن ادھر نہیں کرتا کہ یہ کام ادھر حضور نے ہمیں نہیں سکھایا. انہوں نے کہا مولوی جی دعا بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑا ثواب ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، لیکن سلام جنازہ کے فوراً بعد حضور نے نہیں سکھایا تو نہیں مانگتے. کہاں مانگیں گے؟ جہاں حضور نے قبر پہ دعا مانگی ہے. قبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے ہے، وہاں پہ جا کے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ کر لیں گے تو وہاں مانگ لیں گے. وہاں کی دعا آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانگتے ہیں، تو پوری دعا مانگنی چاہیے. کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ کا جنازہ پڑھانا کیسے ہے؟ جامع ترمذی ابواب المناقب جلد نمبر 2. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر آ کر فرمایا انہو یبغض عثمان فابغضہ اللہ. اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا، اس سے اللہ نفرت کرتا ہے. تو اس لیے کسی صحابہ اور اہل بیت کے منکر کے جنازے پہ نہیں جانا. کچھ لوگ کہتے ہیں جنازہ پڑھایا تو نکاح کیا. ظاہری بات ہے صحابہ کرام کا گستاخ ہو، اہل بیت کا گستاخ ہو، اس بے ایمان کا جنازہ پڑھائیں تمہارا نکاح بچے گا؟ ران دا خیال کر کے وجہ